بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے ہمارے درس کا پہلا عنوان ہے قبائل کو دعوت۔ یہ عنوان بہت وسیع اور نہایت اہم عنوان ہے، لیکن چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہم سیرت کا ایک اجمالی خاکہ ہی پیش کر رہے ہیں، بلکہ اجمال کا بھی اجمال کہا جائے تو بہتر ہوگا، تاہم جیسا حکم ہے ویسے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے ساری چیز کا استیعاب اگر نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہو کہ ہمیں اس کا کچھ حاصل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محنت کا جو آپ نے 23 سالہ اپنے دور نزول وحی میں فرمائی، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہو سکے اور ہماری سیرت نبویہ کے مطالعے میں اتنا اضافہ ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ جس ذات بابرکات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ جس نظام کو ایسے حال میں لے کر کے آئے کہ پورا باقی نظام اس نظام سے مکمل طور پر ٹکراتا تھا اور اس کا مخالف تھا، آپ نے اس پورے نظام کو ہی اکثر بدل کر کے رکھ دیا۔ ایک بات یہاں پر اصولی یاد رہے، پہلے جتنے انبیاء بھی تشریف لائے ان کا دین چونکہ مختصر وقت کے لیے ایک قوم کے لیے محدود وقت کے لیے تھا، تو ان کے مد مقابل باطل بھی اتنا ہی تھا۔ حضور چونکہ عالمگیر دین لے کر کے آئے ہیں تو آپ کے مقابلے میں باطل بھی عالمگیر ہے، یہ اصول بھی مد نظر ہو۔ تاہم یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قریش کو مسلسل دعوت اسلام دی، آپ نے انہیں دین کی بات پہنچائی، لیکن اس کے جواب میں آپ کو جس اذیت کا اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا وہ سیرت کا ایک بہت ہی دردناک باب ہے۔ 11 نبوی میں پھر آپ علیہ السلام مختلف قبائل کی طرف بھی تشریف لے جاتے اور مختلف مواقع میں آپ نے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی۔ اس میں جن چند قبائل میں آپ تشریف لے گئے اس میں ایک قبیلہ بنو شیبان بھی ہیں۔ اس قبیلے کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، بلکہ بعض اصحاب سیر کے بقول زیادہ تر آپ حضرت صدیق اکبر کو قبائل کی طرف ساتھ لے جاتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم انساب کے جس طرح ماہر تھے، وہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، انساب کا علم تھا آپ کے پاس، آپ نسلوں کو اور قبائل کے خاندانوں سے خوب واقفیت رکھتے تھے۔ جب آپ بنو شیبان پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم ربیعہ ہیں، اور پوچھا ربیعہ سے کون سی شاخ، انہوں نے کہا بنو وہل ہیں۔ اسی وقت مثنہ بن حارثہ، مفروق بن عمرو، ہانی بن قیسہ اور نعمان بن شریک، یہ رؤسائے قبیلہ آ گئے۔ سب سے پہلے مفروق سے بات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا تم نے ایک پیغمبر کا تذکرہ تو سننا ہی ہوگا۔ مفروق نے حضور سے توجہ حضور کی طرف کرتے ہوئے پوچھا اے قریشی بھائی بتائیے آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ چنانچہ حضور آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ پر سایہ کر دیا۔ حضور نے دعوت اس انداز میں دینی شروع فرمائی کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ رب الارض والسماوات ہے، اسی کو معبود برحق سمجھو، بت پرستی چھوڑو، مجھے اللہ کا بھیجا ہوا یقین کرو،
قریش دین حق کی تبلیغ سے مانے ہیں، انہوں نے رسول کو جھٹلایا، انہوں نے حق کی مخالفت کی ہے، وہ حق کے بجائے باطل کے مددگار ہیں۔ مگر یاد رکھو خداوند قدیر اس دین کو ضرور سر بلند کرے گا۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ نہ صرف یہ کہ اس دین کو قبول کریں بلکہ اس کے پشت پناہی بھی کریں، تاکہ میں اپنا فرض منصبی تبلیغ آزادی سے سر انجام دے سکوں۔ اب مفروق کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، ذرا وضاحت تو کیجیے۔ حضور نے یہ آیات پڑھیں، قُلْ تَعَالُوا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 تھی۔ جب آپ پڑھ چکے تو مفروق کہنے لگا، واللہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اہل زمین کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، آپ کن باتوں کی طرف بلاتے ہیں، کن امور کے کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ مفروق کہنے لگا، آپ تو ہمیں مکارم اخلاق کی، اخلاق حسنہ کی تعلیم دے رہے ہیں، مگر افسوس آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے اور آپ کی مخالفت کرتی ہے۔ اسی دوران قبیلے کا دوسرا سردار ہانی بھی اٹھایا، اس نے کہا، آپ کے کلمات مجھے بڑے پسند آئے، مجھے بہت دلچسپی ہوئی۔ فرمایا تھوڑا زمانہ گزرے گا نا، رب قدیر فارس اور روما کو میری مملکت میں لے آئیں گے، ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے عقد میں آ جائیں گی اور وہ لوگ اللہ کی تقدیس اور اللہ کی تسبیح کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ بنو شیبان کے ان چاروں سرداروں نے تسلی سے بات سنی، حضور کی بات کو بڑی توجہ سے سنا، آپ کی تعلیمات کی حقانیت اور پاکیزگی کا مکمل اعتراف کیا۔ آخر مصنع کہنے لگے، آپ جیسا پاکیزہ کلام سنا، جیسی پاکیزہ تعلیم پیش کی، ویسے ہی آپ کے سارے معاملات درست ہیں۔ حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا، آپ کی باتوں میں جاذبیت ہے، آپ کی باتوں میں کشش ہے، آپ کی باتیں حیرت انگیز اور سحر انگیز ہیں۔ مجھے مکمل وثوق اور یقین ہے کہ آپ اللہ کے ہی پیغمبر ہیں، لیکن مشکل یہ ہے سر دست ہم آپ کا دین قبول نہیں کر سکتے۔ تصور کیجئے اس جگہ، اس وقت کو، جب نبی پورے اخلاص کے ساتھ ان اجری الا علی اللہ کے نعرے کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر ان سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ مان بھی رہے ہیں، تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی باتیں بالکل برحق ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ کہیں، لیکن میں نے بول دیا، سننے والے سن لیں گے، لیکن چشم تصور میں چلے جائیے 1400 سال پیچھے، رحمت للعالمین، فخر موجودات، نبی الانس والجنات کے قلب منور پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے رکھیے کسی کے سامنے، کہ جس کے سامنے اسی کی بھلائی کے لیے، اسی کی خیر خواہی کے لیے اگر ہم بغیر معاوضے اور اخلاص کے اعلیٰ پیمانے پر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے دوسرے کی بھلائی کے لیے جب ہم بات کریں، اور وہ ہمیں یہ کہے کہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوچئے اس وقت ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ تو پھر امام الانبیاء اخلاص کے کس مقام پر تھے؟ حضور علیہ السلام کو امام المخلصین کہا گیا ہے، نبی المخلصین، کہ مخلصین کے بھی امام بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اخلاص میں جس مقام اور مرتبے پر آپ فائز تھے، اس مرتبے پر کائنات میں کوئی بھی فائز نہیں۔ لہٰذا یہاں جب انہوں نے لیکن کہا تو کہ دین کے حق کو قبول کرنے سے معذور ہیں۔
کیونکہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں مدت دراز سے وہ ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، ہم دفعتاً اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم کسریٰ کے معاہد ہیں کہ نہ ہم آپ کی دعوت اس کی مفاد کے خلاف چل سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اعراض۔ ان لوگوں نے اس وقت تو اسلام قبول نہ کیا، لیکن کم از کم حضور کی توہین بھی نہیں کی، بے ادبی بھی نہیں کی، گستاخی بھی نہیں کی۔ نتیجتاً بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ حضور شکستہ دل یہاں سے تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن اس واقعے کے ٹھیک 10 سال بعد حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ اپنا سارا قبیلہ لے کر حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔